دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آپ کو یہاں پہ ریکارڈنگ سکرین نظر آ رہا ہوگا اور اس پہ 2 سیکنڈ کا ٹائم نظر آ رہا ہے۔ کل ایسا ہوا کہ میں نے دیکھا کہ رضی نعمانی اسٹریم کر رہا ہے اور یہ وہاں کہہ رہا تھا میں نے لنک شیئر کر دی ہے، جو دوست آنا چاہیں وہ آ جائیں۔ تو میں نے کہا یہ سر عام دعوت دے رہا ہے، یا تو کہتا ہے کہ بھی شمس الدین نہ آئے، اس کو ہم نے ایڈ نہیں کرنا۔ تو بہرحال میں ان کی اسٹریم میں چلا گیا، اس پہ پھر اس سے کوئی میری میسیج کے ذریعے بھی بات ہوئی اور پھر میں نے اس کو سکرین ریکارڈر لگا کے ریکارڈ کر لیا تاکہ میں لوگوں کو دکھا سکوں۔ ایک تو یہ ہمارے پروگراموں میں آتے نہیں، ہم ان کو لنک بھی بھیجتے ہیں، یہ ہمیں لنک نہیں بھیجتے، بلکہ جب وہ لائیو چل رہی ہوتی ہے وہاں سے اس لنک کے ذریعے ہم ایڈ ہوتے ہیں، تو یہ ہمیں کرتے نہیں، اور سو بہانے لگا دیتے ہیں، یہ گالیاں نکالتے ہیں، فلان کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ تو میں نے اس کو کہا، مگر انفارچونیٹلی ایسا ہوا کہ یہ جو سکرین ریکارڈنگ میں نے کی ہے نا، اس کی کہیں اندر سے وہ سیٹنگ کے اندر مائک جو بند تھا تو وہ آواز نہیں آ سکی، چونکہ اچانک میں نے کہا۔ تو بہرحال اب میں آپ کے سامنے یہ تقریباً میں کوئی ان کے اسٹریم کے اندر نیچے بیک گراؤنڈ پہ بیک سٹیج پہ تقریباً کوئی 29-30 منٹ بیٹھا رہا اور اس نے مجھے نہیں لیا اپنی اسٹریم پہ نا۔ تو چلیے آئیے اب میں پھر دوبارہ یہ سکرین ریکارڈر کے ذریعے ہی آپ کو یہ دکھا رہا ہوں لائیو مناظر، تاکہ آپ دیکھ سکیں۔ یہ اوپر بھی لکھا ہوا آ رہا ہے سکرین ریکارڈنگ۔ تو چلیے جی میں اب اس کو یہ دیکھیں پلے کرتا ہوں۔ یہ آپ کو ٹائم نظر آ رہا ہے 29 منٹ اور 36 سیکنڈ، ٹھیک ہے۔ اب میں اس کو پلے کرنے لگا ہوں، یہ دیکھیے جی، اس میں آپ کو آواز نہیں آئے گی، مگر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ دیکھیں جہاں یہ سکرین ریکارڈنگ لکھا آ رہا ہے اس کے نیچے میں آپ کے سامنے بیک سٹیج پہ بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ 36:07 ہوئے گا، تھوڑا سا اور پیچھے چل جائے تو تقریباً 35.5 منٹ پہ ان کا پروگرام چل چکا تھا اور میں پھر ان کے پروگرام میں گیا۔ اب یہ مجھے اوپر نہیں لے رہا اس نے، بلکہ یہ میسیج لکھا، اگر آپ دیکھیں تو اس نے لکھا ہوا ہے کہ شمس علماء کو میدان میں لاؤ۔ اچھا، بندہ اس سے یہ پوچھے تم مجھے کہہ رہے ہو علماء کو میدان میں لاؤ، اور جن کو تم اپنے پروگرام میں لے رہے ہو لائیو، کیا وہ سارے علماء ہیں؟ وہ بھی تو عام لوگ ہیں۔ تو پھر تم علماء کو مخاطب کر رہے ہو، جس نے آنا ہوگا وہ آ جائے گا، میں آ گیا مجھے تو ایڈ کرو۔ تو چلیے بہرحال یہ دیکھیے، پھر میں بھی اس کو اب جواب دے رہا ہوں۔ تو یہ آپ کے سامنے ٹائپنگ نظر آ رہی ہے۔ تو اب میں بالکل اینڈ پہ چلا جاتا ہوں تاکہ یہ ویڈیو لمبی نہ ہو، تاکہ آپ آسانی سے دیکھ سکیں۔ تو میں اسے کہہ رہا ہوں کہ پلیز مجھے ایڈ کریں، ٹھیک ہے۔ اب یہ بیچارہ ڈر رہا ہے، جس طرح میں کہتا ہوں نا، اس کا میں نے نام رکھا ہے ڈرپوک یوٹیوبر۔ تو یہ دیکھ لیں، یہ مجھے ایڈ نہیں کر رہا، اوپر بولے جا رہا ہے۔ تو میں نے یہ میسیج لکھ دیا، پلیز مجھے ایڈ کریں۔ یہ آگے اس کا جواب دے گا، مگر یہ ہے کہ اس نے یہیں کنفیوز ہو کے کہنا شروع کر دیا کہ کچھ لوگ ہیں وہ جو ہیں وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، ویسی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو بہرحال آگے چل کے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ تھوڑا سا میں اس کو فارورڈ کر لوں۔ اچھا جی، یہ دیکھیے جی، تھوڑا سا میں اب اس کو آگے کر رہا ہوں۔ یہ پھر میں نے اس کو میسیج لکھا، بھی آپ کے سامنے آ جائے گا کہ میں نے اسے لکھا ہے کہ میں آپ کے حضرت مسیح موعود کو احترام کے ساتھ پکاروں گا، یعنی آپ کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، مگر اس کے باوجود بھی اس نے مجھے ایڈ نہیں کیا۔ یہ بھی میں میسیج ٹائپ کر رہا ہوں، یہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو میں نے اس میں اس کو لکھا ہے جی کہ آپ کے مسیح موعود کا نام احترام سے لیا جائے گا۔ یہ دیکھیں، آپ کے مسیح موعود کا نام احترام سے لیا جائے گا، مگر یہ اتنے ڈرتے ہیں قادیانی حضرات مجھ سے، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہ مجھ سے نہیں ڈرتے، بلکہ یہ جو میں نے اپنے سامنے کتابیں رکھی ہوتی ہیں نا، یہ ان سے ڈرتے ہیں۔ پھر دوبارہ کہہ رہا ہے علماء کو میدان میں لاؤ، آپ گالیاں دیتے ہیں۔ چلیے اس کا بھی بہرحال میں نے جواب دیا ہے۔ آپ جب چونکہ یہ میسیج میرے وہاں آپ کو نظر نہیں آئیں گے، تو میں نے اس کو بھی پھر اس کا جواب دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہیں بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد قادیانی کے سچے پیروکار۔ یہ وہ ہیں جس کے لیے مرزا قادیانی نے الہام دیکھا تھا کہ میرے فرقہ کے لوگ علم و معرفت میں کمال حاصل کریں گے، ٹھیک ہے، اور اپنے مخالفین کا منہ زور و شور کے ساتھ بند کر دیں گے۔ اور مرزا صاحب کو کیا پتہ ہو
کہ ان کے وہ لوگ جو ہیں یہ ایک اپنے ہی بندے کو جو ان میں سے نکل کے باہر آیا اس کو ایڈ کر کے اس سے کلام نہیں کر سکتے۔ اچھا پھر میں نے یہ دیکھا یہ میسج لکھا نہیں تھے کہ یہ گالیوں والا الزام ہے، آپ ایڈ کر لیں، عوام کو پتہ چل جائے گا۔ چلیے اب میں تھوڑا سا نا آپ کو آگے لے چلتا ہوں مزید۔ یہ دیکھیے اب میں آگے چلتا جا رہا ہوں۔ یہ دیکھیے آگے پھر میں نے اس کو آخر میسج کیا کیا آپ مجھے ایڈ کریں گے؟ پھر میں نے اس میں ہاں لکھا، اوپر دیکھا میں لکھا مجھ سے کوئی ناراضگی ہے، میرا موقف سن لیں۔ اب یہ موقف سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کاش اس کی یہ آواز آ رہی ہوتی تو آپ کو پتہ چل جاتا۔ حالانکہ میں ساتھ بول رہا ہوں کہ مجھے ایڈ کرو مگر مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ جو سکرین ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس میں میری آواز نہیں آئے گی۔ تو یہ دیکھیے میں اسے پوچھ رہا ہوں، ابھی تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں۔ آخر میں یہ 29 منٹ کے بعد یہ مجھے نا اپنی وہ اسٹریم سے آؤٹ کر دے گا، تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ جی یہ دیکھیے جی یہ چلتے جا رہے ہیں جی، یہ دیکھیں۔ اچھا جی میں مسلسل اسے کہہ رہا ہوں، یہ دیکھیے یہ پھر میں نے میسج ٹائپ کیا ہے کہ بھئی آپ مجھے ایڈ کریں گے یا نہیں۔ یہ دیکھیں آگے یہ دیکھیں یہاں پہ اس نے مجھے اپنی اسٹریم سے، یہ دیکھیے گا تھوڑا سا اور پیچھے کرتے ہیں آپ کو میں دکھاؤں، یہ مجھے اسٹریم سے اتار دے گا۔ یہ دیکھیے گا ابھی یہ پھر میں نے اس میں سے کیا مجھے ایڈ کریں گے یا نہیں کریں گے، اس نے پھر مجھے اپنی اسٹریم سے دوبارہ اتار دیا۔ تو یہ حال ہے ان لوگوں کے، یہ مبلغ ہیں قادیانی جماعت کے۔ میں حیران ہوں، یہ تو چلو جامعہ میں پڑھتے ہیں، مربی بن رہے ہیں یا بن چکا ہے یہ بندہ، اور میں تو کسی جامعہ میں نہیں پڑھا، نہ میں یہاں جب میں نے قادیانیت چھوڑی اس کے بعد کسی مسلمانوں کے مدرسے میں گیا، نہ ہی میں ان کے مدرسے سے پڑھا، مگر یہ ڈرتا ہے پتہ نہیں کیوں۔ ایک دفعہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ڈرتا ہے۔ چلیں کوئی بات نہیں، آپ نے ثبوت دیکھ لیے۔ تو یہ دیکھ لیں، بہرحال میں ابھی ریکارڈنگ بند کر رہا ہوں، آپ کے سامنے پیش کروں گا، آپ سب دیکھ لیجئے گا ثبوت۔ اور جو دوست بھی اس کے پروگرام میں جائیں، جو بھی ان کے پروگرام میں جائیں، وہ کم از کم اسے کہیں، شرم دلائیں کہ یار شمس الدین کو ایڈ کرو۔ اگر یہ بہانہ لگائے کہ وہ گالیاں نکالتا ہے، یہ کرتا ہے، تو انہیں کہ پھر بھی ایڈ کرو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ واقعی ایسا کرتا ہے۔ جب پہلے بھی ایک دفعہ اس نے کہا تھا اوہ یہ اب شمس الدین کو لے آئے ہیں، تب بھی وہ لڑکا اسے کہتا رہا کہ بھائی اس کو ایڈ کریں، اگر وہ گالیاں نکالے گا تو پوری دنیا دیکھے گی، آپ سچے ثابت ہو جائیں گے۔ مگر یہ شخص اتنے ڈرتے ہیں۔ ایک وہ تھا ان کا نادر کذابی جسے میں کہتا ہوں، اس نے للکارا کہ بس شمس الدین ایک دفعہ ہاں کر دے تو میں قادیانی جماعت چھوڑ دوں گا۔ تو ہم نے سر عام اس کو چیلنج کیا، مگر جھوٹے ہیں، کذاب ہیں۔ اور تو چلیے انشاءاللہ میں اپنے ساتھیوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ان کو لازماً یہ کہیں کہ بھئی تم لوگ چیلنج کرتے ہو، جب شمس الدین سامنے آتا تو تم بھاگ جاتے ہو۔ ٹک ٹاک پہ نادر کذابی کو بھی جب وہاں جائیں تو اس ایشو کو لازمی اٹھائیں، میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔